اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں اور یہ دنیا نوسربازوں، فرادیوں اور لٹیروں سے بھری پڑی ہے جو سادہ لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر مختلف طریقوں سے لوٹتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی فروڈیے کی ہے جو لگ بھگ 30 افراد کو لوٹ چکا تھا۔ مجرم نہایت چالاک تھا اور قانون کی گرفت سے نکلنے کے لیے چال بازیاں کر رہا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا واسطہ مرزا امجد بیگ سے پڑنے والا ہے۔ روزگار کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے مجرم کی مکاریاں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی کورٹ کیس کہانی سنتے ہیں۔ سال میں ایک آدھ کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی پکڑ لیتا ہوں، یعنی میں وکیل استغاثہ کا کردار نبھاتا ہوں۔ یہ سب پیشہ ورانہ تنوع کے لیے ہے۔ اس طرح یکسانیت کا تسلسل قائم نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں، مگر کسی بھی کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے میری بنیادی شرط وہی ہے کہ کلائنٹ کا بے گناہ ہونا لازم ہے۔ وکالت میرا پیشہ ضرور ہے، مگر میں اسے پیشے سے کہیں بڑھ کر اپنے ضمیر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کبھی گناہ گاروں مجرموں کی وکالت نہیں کی۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ 90 کی دہائی کا کوئی ابتدائی سال تھا۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گلابی جاڑے نے شہر کراچی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دن خوشگوار اور رات ٹھنڈی ٹھار ہو جاتی تھی۔ ایسی ایک دل بہار شام میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری سیکرٹری فرزانہ نے انٹر کام پر پوچھا، سر کیا پروگرام ہے؟ فرزانہ ایسا سوال اس وقت کرتی تھی جب آفس بند کرنے کا وقت قریب آ جاتا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا اور کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی شام ہے۔ کلائنٹس کے ساتھ میں اس قدر مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سر اب تو انتظار گاہ میں ایک بھی شخص باقی نہیں ہے، فرزانہ نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کلوزنگ شروع کی جائے؟ ہاں ہاں ضرور، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں بھی اپنے بریف کیس کو سیٹ کرنے لگا۔ جب آفس میں کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا اور چھٹی کا وقت بھی ہو گیا تھا تو مزید وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی کوئی منطق۔ میں نے بریف کیس میں ضروری کاغذات اور فائلیں رکھنے کے بعد اسے بند کیا ہی تھا کہ انٹر کام کا بزر ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو فرزانہ کی مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی، سر تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، ایک کلائنٹ آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اگر کوئی ضروری معاملہ نہ ہو تو اسے ہم کل بلا سکتے ہیں۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن کلائنٹ بضد ہے کہ وہ ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے پاس آ کر بتاتی ہوں بیگ صاحب۔ فرزانہ کے آخری جملے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کسی بحث و مباحثے کے بجائے میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آ جائیں۔ آئندہ 2 منٹ میں فرزانہ نے میرے چیمبر میں آ کر مجھے مذکورہ کلائنٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حیرتناک اور فکر انگیز تھا۔ مجھ سے ملنے کی ضد کرنے والا ایک خواجہ سرا تھا۔ کیا نام بتایا ہے اس نے؟ میں نے فرزانہ سے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، رانی۔ انسانوں کی تیسری اور سب سے زیادہ قابل رحم یہ جنس خود کو عورت کہلوانے پر مصر رہتی ہے، اسی لیے وہ فل میک اپ، زیورات اور لیڈیز ڈریس میں نظر آتی ہے۔ عورتوں جیسے نام رکھنا بھی اسی ذیل میں ہے۔ آپ اسے کچھ دے دلا کر فارغ کر دیتی، میں نے فرزانہ سے کہا۔ یہ لوگ عموماً پیسوں کے لیے مختلف ناز و انداز اپناتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی بیگ صاحب، فرزانہ نے کہا، اور میں نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے وہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور ایک عجیب بات کی۔ کون سی عجیب بات؟ فرزانہ کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، میں کوئی بھکاری نہیں، ایک کلائنٹ بن کر وکیل صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ فرزانہ نے بتایا، میرا نام رانی ہے، میں وکیل صاحب کو پیسے دے کر جاؤں گی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ رانی کو میرے چیمبر میں بھیج دیں۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔
میں یہاں پر اس کے لیے مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اردو لغت میں اس کے حوالے سے جو الفاظ ملتے ہیں وہ سب مذکر ہیں، جیسے کہ خواجہ سرا، مخنث، ہیجڑا، سنانا اور خسرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب لغوی موشگافیاں ہیں۔ رانی کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے ارد گرد لگایا۔ اس نے جی بھر کر اپنے چہرے پر میک اپ تھوپ رکھا تھا، لباس بھی خالصتاً عورتوں والا تھا۔ السلام علیکم وکیل صاحب، اس نے ہاتھ نچا کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، رانی بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آئے وکیل صاحب، بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور قانونی معاملات میں پھنسا ہوا انسان وکیل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ میں بھی، میرا مطلب ہے کہ ہم سب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، قانونی مدد۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اپنی مصیبت کے بارے میں کھل کر بتائیں، اور آپ کی کہانی سننے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس پریشانی کا تعلق آپ کے خاندان یعنی آپ کی کمیونٹی سے ہے؟ نہیں وکیل صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اپنی کمیونٹی سے تو میں اکیلی ہی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ میرے علاوہ اس معاشرے کے اور بھی کئی لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ مثلاً کتنے لوگ؟ میں نے پیٹ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ لگ بھگ 30۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی اور رانی کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، آپ لوگوں کی مشکل یا مصیبت کی تفصیلات کیا ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں رانی نے مجھے جو بپتا سنائی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ رانی اور دیگر کم و بیش 2.5 درجن افراد کو فراست علی نامی ایک ریکروٹنگ ایجنٹ نے بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر لوٹ لیا تھا۔ وہ لوگ کافی عرصے سے اس ایجنٹ کے آفس کے چکر کاٹ رہے تھے، مگر وہ بدماش ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے متاثرین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی رقوم کی وصولی کے لیے انہیں قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جی، رانی نے اپنی کہانی کے اختتام پر امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، آپ کو یہ سب قانونی چکر چلاؤ کہ وہ نامراد فراست کسی لٹو کی طرح گھومتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گرے۔ بات کے آخر میں اس نے اپنی انگلی سے کسی لٹو کی گردش کا ڈیمو بھی دے دیا۔ رانی، میں ایک وکیل ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری قانونی مدد کروں تو تمہیں پوری طرح مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ کس کافر نے تعاون کرنے سے منع کیا ہے وکیل صاحب؟ رانی نے گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ بس ہلکا سا اشارہ کریں، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں سرکار۔ رانی کے خطرناک ارادے کو بھانپتے ہوئے میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، تعاون سے میری یہ مراد تھی کہ اگر میں نے آپ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ نے اپنا دماغ نہیں چلانا، بس وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ میں سمجھ گئی وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ اب آپ مجھے FIR کی کاپی دکھائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تاکہ معاملے کی قانونی نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ کیسی ہے FIR اور کہاں کی پولیس رپورٹ وکیل صاحب؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم تھانے کے کئی پھیرے لگا چکے ہیں، مگر کسی نے ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کی رپورٹ درج نہیں کی۔ میں نے پوچھا، تھانے والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو الٹا ہمیں ہی لتاڑ دیا ہے وکیل صاحب، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے پولیس سے پوچھ کر فراست کو پیسے دیے تھے جو رقم ڈوبنے کے بعد ہمارے پاس آئے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے، اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں بات مکمل کر دی۔ تھانے دار نے فراست علی سے کوئی تگڑی رقم بٹول لی ہے، اسی لیے وہ اس شیطان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ محکمہ پولیس کی کارکردگی کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں، اس لیے زیادہ تر کیسز میں عوام کی شکایات درست ہوتی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، میں نے رانی کے خیال کا گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جسے حل نہ کیا جا سکے، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔
कैसा बंदोबस्त वकील साहब? रानी ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अपने एक साहबी दोस्त का नंबर दे रहा हूँ। आप सुबह से रब्ता करके कल का कोई वक्त मुकर्रर कर लें। मेरा वो दोस्त आपको सब समझा देगा। इसके बाद मुतालिका थानेदार फरासत अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने पर मजबूर हो जाएगा। आप इस रिपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी लाकर मुझे दे दें, बाकी मामलात मैं खुद संभाल लूँगा। मैं सांस हमवार करने की गर्ज से थमा और इसे सवाल किया, क्या आप एक काम कर सकते हैं? क्यों नहीं वकील साहब? वो गर्दन और हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए बोला, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, हुक्म तो करें। आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि फरासत अली कमोबेश 30 अफराद के पैसे खाए बैठा है। मैंने रानी की आंखों में झांकते हुए पूछा, आप इनमें से कितने लोगों को अपने साथ लेकर थाने जा सकते हैं? इस मामले की FIR दर्ज कराना मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन मैं सरेदस्त सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं इस केस में वकील इस्तगासा का किरदार अदा करने जा रहा था। अलावा इसी मैं इस इशू में थोड़ा ड्रामा डालने के बारे में भी सोच रहा था, ताकि रानी को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सके। मैं कोई लंबा चौड़ा दावा तो नहीं कर सकती वकील साहब, रानी ने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन 5-6 बंदे तो मैं इकट्ठे करके थाने ले ही जाऊंगी। बस तो फिर ठीक है, इससे काम चल जाएगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। ये काबिल दखल अंदाजी ये पुलिस का केस है, हर सूरत इसकी FIR तो दर्ज होना ही चाहिए। रानी इस बात में सर हिलाकर रह गया। रानी हमेशा मोनस के लिए इस्तेमाल होता है और मैं अपने बयान में इस नाम के साथ मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे एक मजबूरी समझ के बर्दाश्त कर लें। मैं इस ख्वाजा सरा का नाम नहीं बदल सकता। रानी चंद मिनट मजीद मेरे पास रुका और फिर शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की सिमत रवाना हो गया। इसी रात मैंने अपने एक साफी दोस्त असलम शाह को फ़ोन करके रानी और इसके साथियों की मदद का कह दिया। असलम शाह से मेरी देरी न दोस्ती थी। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, बेग साहब, मैं जानता हूँ कि ये काम आप चुटकी बजाते में कर सकते हैं और मेरे लिए भी ये कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप इस मामले में सनसनीखेज़ी चाह रहे हैं तो समझ लें, मैं आपको खुश कर दूँगा। वेरी गुड शाहजी, मैंने तशक्कुराना अंदाज में कहा। हमारे दरमियान कुछ देर तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फिर हमने एक दूसरे को शब्बा खैर कहकर टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ते कर दिया। आइंदा रोज़ रानी फिर मुझसे मिलने ऑफिस आ गया। आज वो बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश था। रस्मी अलग सलेक के बाद उसने कहा, वकील साहब, आपका वो सहाफ़ी दोस्त तो बहुत काम का बंदा है। वो अपने साथ प्रेस फोटोग्राफर और किसी समाजी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को भी लेकर आया था। मैं भी निस्फ दर्जन लोगों को लेकर गई थी। हमने शादी की हिदायत पर थाने के सामने एहतजाजी नारे लगाए। फोटोग्राफर ने हमारी तस्वीरें बनाई। अभी हमें ये काम शुरू किए 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि थानेदार अपनी कुर्सी से उठकर बाहर आ गया। वो हम सबको बड़े एहतराम के साथ अंदर ले गया, हमें चाय बिस्किट खिलाए और हमारी शिकायत पर फरासत अली के खिलाफ तफसीली रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। थानेदार ने हमें यकीन दिलाया है कि वो फ्राडिया फरासत अली बहुत जल्द थाने की हवालात में बंद होगा। अब तो आप खुश हैं ना? मैंने इस्तफसार किया। बहुत ज़्यादा। वो जज्बाती हो गया। मैं बता नहीं सकती कि आज मेरे कलेजे में कैसी ठंड पड़ी है जब इस बदसात फरासत को कानून अपने शिकंजे में जकड़कर इसके अंदर से हमारे पैसे निकलवाएगा, तो वो दिन हम सब के लिए ईद का दिन होगा वकील साहब। वो दिन ज़रूर आएगा, मगर इसके लिए आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने वाज़े अल्फाज में कहा। ये एक दीवानी केस है। ऐसे मुकदमात के फ़ैसलों में अक्सर ताख़ीर हो जाती है। जो लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं, जीत इन्हीं के हिस्से में आती है। हम इंतज़ार कर लेंगे वकील साहब, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। फिर पूछा, क्या मैं मुतमईन हो जाऊं कि ये केस आपने अपने हाथ में ले लिया है? बिल्कुल, मैंने ठोस अंदाज में कहा। आप अपनी फ़ीस तो बता दें वकील साहब। फ़ीस तो मेरी खासी ज़्यादा होती है, मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमा कर जवाब दिया।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں آپ پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ جن متاثرین سے مسلسل رابطے میں ہیں، کیا انہیں میرے آفس میں لے کر آ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کام میں آسانی سے کر لوں گی، اس نے پروسوک انداز میں کہا۔ سمجھ لیں میری طرف سے ڈن ہے۔ تو پھر میری جانب سے بھی ڈن ہی سمجھیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ ان لوگوں کو میرے پاس لے آئیں، میں اس کیس میں آپ کو مرکزی مدعی بنانا چاہتا ہوں۔ دوسرے افراد ذیلی مدعی ہوں گے۔ اس اتفاق اور اتحاد و الحاق کے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ کون سے دو فائدے وکیل صاحب؟ اس نے دلچسپی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ فائدہ نمبر 1، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، اگر کسی کیس میں ایک سے زیادہ مدعیان ہوں اور ان کے دعوے کا مضمون بھی ایک ہو تو اس سے مدعا پر بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے اور اس کے فرار کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، میں نے لمحاتی توقف کر کے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس اسکیم کے تحت وکیل کی بھاری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کا بوجھ بھی ایک موکل کی بجائے متعدد موکلین پر تقسیم ہو کر قابل برداشت صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ بڑے جگادری قسم کے وکیل ہیں، وہ اپنے ہاتھوں، گردن اور آنکھوں کی معنی خیز حرکات سے میری بلائیں لیتے ہوئے بولا۔ رب سونا آپ کو سلامت رکھے۔ آمین، میں نے کہا۔ میں چلتی ہوں، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن کو سیدھا کیا، پرس کو عورتوں کے انداز میں کندھے پر لٹکایا اور نظر بھر کر مجھے دیکھنے کے بعد بولا، جلد ملاقات ہوگی۔ میں نے جواباً مختصراً کہا، انشاءاللہ۔ رانی نے لوفران انداز میں مجھے آنکھ ماری، ایک جھٹکے سے مڑا اور میرے چیمبر سے نکل گیا۔ اسلم شاہ اور اس کے سوشل ورکر دوست کامران جاوید نے فوٹوگرافر رانا شاہد کی ہمراہی میں متعلقہ تھانے کے سامنے جو ڈرامہ اسٹیج کیا تھا، اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے تھے۔ تھانے دار نے نہ صرف رانی اور دیگر متاثرین کی منشا کی روشنی میں ریکروٹنگ ایجنٹ فراست علی کے خلاف رپورٹ درج کر لی تھی، بلکہ 2 روز کے بعد پولیس نے فراست علی کو گرفتار کر کے حوالات میں بھی پہنچا دیا تھا۔ پولیس کسٹڈی میں فراست کے رویے سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس نوعیت کی گرفتاری اور حراست وغیرہ کا عادی ہے۔ تھانے دار نے تگڑی فیس لے کر فراست کو ایسی پٹی پڑھائی کہ پولیس کی تحویل میں اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، جس سے پولیس اور ملزم دونوں کا کام آسان ہو گیا تھا۔ مگر میں پولیس اور ملزم کی ملی بھگت سے مطمئن نہیں تھا، چنانچہ میں نے فراست علی کو بانداز دیگر آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ رانی اینڈ کو سرکار کی طرف سے ایک وکیل مہیا کیا گیا تھا، لیکن میری ہدایات کی روشنی میں رانی نے وکیل سرکار پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ اس کیس میں میری قانونی اور باقاعدہ انٹری تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پولیس کے تیار کردہ چالان پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ رانی اور دیگر متاثرین کی جذباتی فریاد اور ان کے پیش کردہ کاغذات کے حساب سے ملزم فراست علی پر تعزیرات پاکستان کی 6 دفعات عائد کی گئی تھیں، جن میں دفعہ 420، 406، 468 اور 471، 109 اور 34 شامل تھیں۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر مراد علی عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سرکار کی طرف سے اس مقدمے کی پیروی میں کر رہا ہوں تو اس نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو استغاثہ کے بلاک میں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کیا اس تبدیلی کا کوئی خاص سبب ہے؟ کوئی خاص سبب نہیں، میں پیشہ ورانہ ٹیسٹ تبدیل کرنے کے لیے کبھی کبھار سرکاری کیس کی پیروی کر لیتا ہوں۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو عدالت کے کمرے کے باہر راہداری میں ہو رہی تھی۔ مراد علی ملزم فراست علی کو اپنے ساتھ لے کر عدالت پہنچا تھا۔ فراست علی کورٹ روم کے اندر پولیس کی نگرانی میں تھا۔ قبل اس کے
کہ ہماری بات چیت طوالت پکڑتی۔ جج نے مسند انصاف سنبھال لی اور ہمیں فلفور کمرہ عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ یہ اس کیس کی پہلی باقاعدہ پیشی تھی، لہٰذا وکیل صفائی بھی درخواست ضمانت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وکیل صفائی نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک مصیبت زدہ و مجبور شخص ہے۔ اس کی نیت صاف تھی، یہ تو لوگوں کا بھلا چاہ رہا تھا، مگر قسمت خراب کہ یہ حالات کے تھپیڑے میں آ گیا۔ جب وقت انسان کے خلاف چل رہا ہو تو بھی سب کچھ الٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر درد انگیز آواز میں اضافہ کر دیا، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ لوگ اس کی گرفتاری سے بے حد پریشان ہیں۔ ملزم کی ضمانت کو منظور کرنا ایک طرح سے اس کی فیملی پر احسان ہوگا۔ یور آنر، کیس کی ابتدا ہی میں ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں نے ملزم کی ضمانت پر رہائی کے خلاف دلائل دیتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ میرے فاضل دوست نے اپنے موکل کے حوالے سے کہا کہ وہ شریف اور نیک نیت انسان ہیں۔ انہوں نے عدالت سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ ملزم کو گھر جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں معزز عدالت کی توجہ چند اہم امور کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہا، یور آنر، جب پولیس نے ملزم فراست علی کو اس کے گھر واقع نارتھ ناظم آباد سے گرفتار کیا تو خانہ تلاشی کے دوران میں وہاں سے پولیس کو درجن بھر شناختی کارڈز، نصف درجن پاسپورٹس، نقلی مہریں، مختلف ملکوں کی ایمبیسیز کے ایگریمنٹس اور اسی نوعیت کے دیگر کاغذات اور دستاویزات ملی تھیں۔ کسی شریف اور نیک نیت انسان کا ایسی خطرناک جال سازی سے بھلا کیا کام؟ جناب عالی، ابھی میں نے جس سامان دھوکہ دہی کا ذکر کیا اس کی تفصیلات ملزم کے خلاف تیار کی جانے والی چارج شیٹ میں موجود ہیں اور ان چیزوں کو ضرورت پڑنے پر عدالت میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے کئی کاغذات جال سازی کے نمونے کے طور پر کیس فائل کے اندر لگا بھی دیے گئے ہیں۔ باقی جہاں تک ملزم کی فیملی کی پریشانی کا تعلق ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر کہا، ڈیفنس کونسلر کو اپنے موکل کے بیوی بچوں کی پریشانی کا تو بڑا خیال ہے، اور ان کم و بیش 30 خاندانوں کا کیا جنہیں مستقبل کے سہانے خواب بیچ کر ملزم نے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہتھیا لی ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو اس دھوکے باز شخص کی لچھے دار باتوں میں آ کر قرض کے ماؤنٹ ایوریسٹ تلے دبے اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ میں نے ایکیوز باکس میں کھڑے فراست علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، یہ معاشرتی ناسور کسی بھی رعایت کے قابل نہیں، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس دغا باز کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے کر اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جناب عالی، میرا موکل اپنی فیملی کا واحد کفیل ہے۔ وکیل صفائی نے فراست علی کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، اگر اسے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تو اس کے بیوی بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ میرے موکل نے قانون سے تعاون کرتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس کے بدلے میں اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں جناب عالی، ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملزم کے جیل چلے جانے سے اس کے بیوی بچے روڈ پر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی گھر میں رہائش پذیر رہیں گے جہاں وہ اس وقت رہ رہے ہیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق نارتھ ناظم آباد والا 200 گز کا وہ مکان فراست علی کی ذاتی ملکیت ہے۔ میرے اس سنسنی خیز انکشاف پر جج نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا۔ جج کی اس نظر میں خفگی آمیز حیرت جھلک رہی تھی۔ وکیل صفائی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ یور آنر، میرے فاضل دوست کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ڈیفنس کونسلر نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ وہ مکان میرے موکل کے کسی رشتہ دار کا ہے جو اس نے ترس کھا کر ملزم کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ پراسیکیوشن،
جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مذکورہ مکان ملزم کی ملکیت ہے؟ یس سر، میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، لیکن وہ ٹھوس ثبوت میں مناسب موقع پر عدالت میں پیش کروں گا۔ فی الحال میں وکیل مخالف سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو میرے دعوے کی تصدیق کر دیں گے اگر عدالت کو اعتراض نہ ہو تو۔ اگرچہ میرے پاس ایسا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا جس کے حوالے سے میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا، تاہم میں نے اس مشن پر اپنے خاص بندے کو لگا رکھا تھا جو بہت جلد مجھے کوئی بڑی خوشخبری سنانے والا تھا۔ بہرکیف اس وقت میں نے جج کے سامنے صریحاً غلط بیانی کی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنی اس درو گوئی کو اچھے سے سنبھال لوں گا۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی اور طاقتور شے اس کا یقین ہے، اور میرے اسی یقین نے کام دکھا دیا تھا۔ نو آبجیکشن، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ڈیفینس سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرے فاضل دوست، میں نے روئے سخن وکیل صفائی کی جانب موڑتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے موکل کو کب سے جانتے ہیں؟ لگ بھگ 2 ماہ سے، اس نے جواب دیا۔ یعنی جب سے آپ نے اس کا کیس لیا ہے؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ماضی بعید سے واقفیت نہیں رکھتے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے حالات کے بارے میں بتایا ہے۔ کون سے حالات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفسار کیا۔ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بتایا، وہی حالات جن کی وجہ سے وہ اس وقت کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے موقع کے ساتھ کی طرح کے الفاظ اضافی استعمال کیے ہیں کیونکہ اس کے خلفیہ بیان اور آپ کی قانونی وضاحت کی روح سے فراست علی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہ کسی مجرم کی طرح نہیں، ایک سند یافتہ مجرم کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ قانون کی زبان میں وہ اب ملزم نہیں، ایک حلف یافتہ مجرم ہے۔ بہرکیف میں لمحے بھر کے لیے تھما اور پھر گہری سانس لی اور سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کا موکل جن حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچا وہ اس کا ماضی قریب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے کے واقعات، لیکن میں نے تو آپ سے مجرم فراست علی کے ماضی بعید کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں اپنے موکل کے ماضی بعید کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، مگر میں جانتا ہوں اور بغیر فیس وصول کیے بالکل مفت میں صلاح دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی ضرور جاننا چاہیے۔ میں نے وکیل صفائی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر طنزیہ لہجے میں کہا، پھر جج سے مخاطب ہو کر بآواز بلند ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، ڈیفینس نے اپنے موکل کی مجبوری، لاچاری اور بے بسی کا رونا روتے ہوئے معزز عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر فراڈی فراست علی کو ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا تو اس کے بیوی بچے سڑک پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ کسی رشتہ دار کی ملکیت ہے۔ مذکورہ رشتہ دار نے مجرم کے نامساعد حالات کے پیش نظر ترس کھا کر انہیں عارضی طور پر وہ مکان رہنے کے لیے دیا ہے، جبکہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ میں باشکاف الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینس معزز عدالت کو اپنی غلط بیانی کے زور پر گمراہ کرنے کی سعی کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جج نے تیز آواز میں مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ عدالت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملزم کے کسی رشتہ دار نے اس کی فیملی پر ترس کھا کر انہیں اپنا گھر رہنے کے لیے نہیں دیا اور وہ کہیں اور کسی دوسرے مکان میں رہ رہے ہیں؟ جناب عالی، میں نے تھوڑی دیر پہلے مجرم فراست علی کی نعت نازم آباد والی 200 گز پر تعمیر شدہ رہائش گاہ کا ذکر کرتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ اس فراڈ شخص کی فیملی سڑک پر نہیں آئے گی کیونکہ وہ لوگ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں نے جج کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ان کا یہ رہنا کوئی 1-2 سال سے نہیں ہے، بلکہ میرے اعداد و شمار کے مطابق مجرم اور اس کے بیوی بچے پچھلے 15 سال سے مذکورہ مکان میں رہائش پذیر ہیں، لہٰذا کسی عزیز یا رشتہ دار کا ترس کھا کر انہیں رہنے کے لیے اپنا مکان دینا ایک بوگس اور مبنی پر دروغ کہانی ہے۔
मुजरिम फरासत अली के इस घर का एड्रेस पुलिस के रिकॉर्ड पर महफूज है। अगर अदालत मेरे दावे की तस्दीक करना चाहे तो किसी सरकारी एहलकार को नॉर्थ नाज़िमाबाद भेजकर मुजरिम के पड़ोसियों और महल्लेदारों से पूछताछ की जा सकती है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जज ने सवालिया नज़र से वकील सफाई की तरफ देखा। वकील सफाई ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, जनाब अली, मैं अपने मौकिल के माजी के हवाले से ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इल्तिजा है कि फरासत अली की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर। ये इल्तिजा आप पहले भी मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, जज ने नागवारी भरे अंदाज में कहा, लेकिन आप अदालत के सामने एक भी ऐसी माकूल वजह नहीं रख सके जिसकी बिना पर मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा किया जा सके। जज के साफ इनकार ने वकील सफाई के ताज़िए ठंडे कर दिए। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने मुजरिम फरासत अली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और 1 माह बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। मैं कोर्ट रूम से बाहर आया तो राहदारी में रानी भी मेरे साथ था। मैंने इससे पूछा, आपको आज की अदालती कार्रवाई कैसी लगी? आए वकील साहब, उसने एक हाथ का मुक्का बनाकर इसे अजीब सी मायनाखेज हरकत दी और होंठ भींचकर आंखें घुमाते हुए कहा, आप बड़े कड़क वकील हैं। आपने इस मरदूद फरासत को तुन के रख दिया है। मुझे ऐसे ही लोहा लाट मर्द पसंद हैं। तुन के रख दिया है? मैंने उलझन सता नज़र से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपका मतलब है कि मैंने फरासत को दीवार से लगा दिया है? आप जो भी समझ लें, उसने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कार्रवाई से मुझे तो बहुत मज़ा आया है। फरासत की रुहासी शक्ल देखकर मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई है। बस इसी तरह ठोक कर रखें वकील साहब। जी ठीक है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। इसने वाक़ईतन मेरी जान छोड़ दी। आप एक मसरूफ़ इंसान हैं, इसने गहरी नज़र से मुझे देखते हुए कहा। आप भी जाएं, मैं भी जाती हूँ। अगली पेशी से पहले आपसे मिलने दफ्तर आऊँगी, फिर हम ढेरों बात करेंगे, ठीक है ना? क्लाइंट चाहे किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखता हो, वो बस एक क्लाइंट होता है और अपने हर क्लाइंट के जज्बात का एहतराम हर पेशावर शख्स पर लाजिम है। सो मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक। मेरे ताईदी अंदाज ने रानी को खुश कर दिया। इस तकाज़ा की जानिब से गवाहों की खासी तवील फहरिस्त पेश की गई थी, जिसमें कमोबेश 2.5 दर्जन अफराद शामिल थे। ये सब फरासत अली नामी इंसान नुमा नाक के डसे हुए थे, लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक की गवाही और इन पर होने वाली जिरह का जिक्र करूँगा। बाकी लगभग 2 दर्जन बंदों को मैंने एक ही पेशी पर इज्तमाई शहादत के ज़रिए भुगता दिया था। जज कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान हुआ तो कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग बादब मुलहजा हो गए। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म का इकरार कर लिया। ये नेक काम वो पुलिस की कस्टडी में भी कर चुका था, लिहाजा पहले बेकायदा और अब बाकायदा फरासत अली ने मुजरिम होने का एजाज़ हासिल कर लिया था। इस केस में चूँकि मैं वकील इस्तग़ासा का किरदार निभा रहा था, इसलिए केस की तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मुराद अली से मेरी गाड़ी छनने लगी थी। मुराद की उम्र 40 के इर्द गिर्द थी। वो माइल ब फरबी बदन का मालिक एक ज़हरिक और चाकू चौबंद पुलिस एहलकार था। मेरे इस्तफसार पर इसने मुझे बताया था, बेग साहब, ये फरासत खासा चालू किस्म का बंदा है। इसने अगर रिमांड की मुद्दत के दौरान में अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया है तो इससे इस अमल के पीछे सिर्फ हमारी मारपीट से बचना नहीं है। तो फिर मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। ये सब इंचार्ज साहब की सलाह का नतीजा है, मुराद अली ने मायनाखेज अंदाज में कहा। सब समझ जाने के बावजूद भी मैंने बड़ी सादगी से कहा, मैं समझा नहीं है साई साहब। ये बात तो आप भी जानते हैं कि दीवानी मुकदमात में डूबी हुई रकम की वसूली आसान नहीं होती। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, लेकिन मैं इस केस को मुतासिरीन की आने वाली नस्लों तक दराज नहीं होने दूंगा। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, इसने जुमाइनी अंदाज में कहा। आपस की बात है, मैंने राजदाराना अंदाज में मुराद अली से सवाल किया, आपके इंचार्ज साहब ने फरासत अली से इस ज़रूरी मशवरे की कितनी फ़ीस वसूल की है?
وہ چوکنا نگاہ سے مجھے تکنے لگا اور ٹالنے والے انداز میں جواب دیا، بیگ صاحب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جانتے نہیں یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ اس بات کا تو مجھے شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ متعلقہ تھانے دار نے اپنی جیب گرم کرنے کے بعد فراست علی کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے لینے کا اقرار کر لے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دیوالیہ ہو جانے کا بھی اعلان کر دے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ مگر وہی بات کہ سچائی جان لینے کے بعد میں نے فراست علی کا باجا بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے مجھے کسی بانس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بیگ صاحب، مراد علی نے میرے استفسار کے جواب میں بڑی چالاکی سے کہا، آپ کی وکالت ہمیشہ تھانے اور پولیس والوں کے خلاف رہی ہے۔ اگر اس کیس میں ہم لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اسے ایک حسین اتفاق سمجھ کر ہم صرف عدالتی معاملات پر توجہ دیں؟ ویل سیڈ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، ایس آئی صاحب، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، شکریہ۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو 1.5 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اگلے ہی لمحے جج کی مخصوص بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی، پراسیکیوشن پلیز پروسیڈ۔ اس دوران میں مراد علی کی بات چیت کے بارے میں سوچتے ہوئے میری توجہ مسلسل عدالتی کارروائی پر مرکوز رہی۔ فراست علی کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہ بیان پولیس کی تحویل میں دیے گئے بیان کا عکاس تھا، یعنی وہی گھسی پٹی مظلومیت بھری کہانی کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا تھا۔ ابتدا میں تو سب ٹھیک رہا، پھر میرا پارٹنر مجھے دھوکہ دے گیا، جس کے نتیجے میں ایجنسی کا سارا پیسہ چلا گیا، جنہوں نے میرے ذریعے بیرون ملک جانے کے لیے مجھے بھاری رقم دی۔ میرے حالات جیسے ہی ٹھیک ہوں گے میں سب کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گا، مگر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر مقدمہ ٹھوک رکھا ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں۔ لگتا ہے کہ وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے آ گئے ہیں۔ لاب لاب لاب۔ جج کی پلیز پر میں نے لبیک کہا اور ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا۔ فراست علی کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک فربہ اندام اور پستہ کامہ شخص تھا۔ اس نے سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس کی پیشانی پر محراب کا نشان بھی نظر آ رہا تھا، جیسا کہ عموماً نمازی حضرات کے ماتھے پر دکھائی دیتا ہے۔ فراست علی، میں نے سپاٹ آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نگاہ پھرانے کے بعد پوچھا، مجھے تو تمہارے نزدیک کوئی دریا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی نالی بھی روان نظر نہیں آ رہی۔ تم نے ابھی کس گنگا کے بہنے کی بات کی ہے؟ وہ تو میں نے محاورتاً کہہ دیا تھا، اس نے کام چلاؤ اور ڈنگ ٹپاؤ قسم کا جواب دیا۔ اچھا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر استفسار کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعتاً ایک کنگال اور پھٹیچر انسان ہو؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، یہی حقیقت ہے وکیل صاحب۔ سن کر برا لگا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور سوال کیا، تم نے اپنے بیان میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ استغاثہ کے گواہوں میں سے زیادہ تر کو تم جانتے تک نہیں؟ وہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس ہجوم میں شامل ہو گئے ہیں، یہی بات ہے نا؟ اس نے جواب دیا۔ جی، یہی سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھا کر ان سے بھاری رقم وصول کی ہیں؟ 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 افراد ہوں گے۔ تمہاری حجامت بنانے کے لیے یہ تعداد بھی کافی سے زیادہ ہے، میں نے ناپسندیدہ نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے امداد طلب نظر سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا، لیکن میں نے ڈیفینس اٹارنی کو لب کشائی کا موقع نہیں دیا اور فراست علی پر تابڑ توڑ حملے جاری رکھتے ہوئے پوچھا، تم ضرورت مند لوگوں کو روزگار کے لیے دنیا کے کن ممالک میں بھجواتے تھے؟ زیادہ تر مشرقی وسطیٰ کے ممالک میں، اور کم تر کبھی کبھار میرے پاس یورپ اور امریکہ کا کوئی کیس بھی آ جاتا تھا،
اس نے بتایا۔ کیس؟ بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ کیا تم نے اپنے آفس میں کوئی تھانہ قائم کر دیا ہے جو تمہارے پاس مختلف کیسز آیا کرتے تھے، یا پھر تمہارا آفس کسی اسپتال کا ایمرجنسی وارڈ تھا؟ ناراض کیوں ہوتے ہیں وکیل صاحب؟ اس نے شاہ کی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے پاس آنے والے کو کلائنٹ یا ضرورت مند سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، تم کسی ضرورت مند کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے کتنی رقم وصول کیا کرتے تھے؟ مڈل ایسٹ کے لیے 50,000 اور یورپ امریکہ کے لیے 80,000 کا ریٹ چل رہا تھا، اس نے بتایا۔ یہ آج سے کم و بیش 35 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ریکروٹنگ ایجنٹس لوگوں سے اتنے یا اس سے تھوڑے زیادہ پیسے ہی وصول کیا کرتے تھے۔ فراست علی نے ریٹ بتانے میں غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان 30 افراد کے 15 لاکھ روپے ہڑپ کیے بیٹھے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 15 نہیں، محض 2.5-3 لاکھ روپے وکیل صاحب، اس نے زور دے کر کہا۔ بتایا تو ہے کہ ان میں سے 5-6 افراد کے سوا میں اور کسی کو نہیں جانتا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا، اور اس وقت تمہاری مالی حالت ایسی ہے کہ تم متاثرین میں سے کسی کو 1 روپیہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو یہی بتایا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہارے نارتھ ناظم آباد والے 200 گز پر تعمیر شدہ گھر کو فروخت کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اس سے تمہارا سارا قرضہ اتر جائے گا اور تمہارے لیے بھی کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ قرضے سے میری مراد وہ رقوم ہے جو تم نے سادہ لو اور معصوم افراد سے بٹور رکھی ہیں، انہیں بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر۔ وہ مکان میرا نہیں، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ نارتھ ناظم آباد والا وہ گھر جس کسی کا بھی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں فراست علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اگر میں غلط نہیں تو مذکورہ مکان کی مارکیٹ ویلیو 10 سے 12 لاکھ کے درمیان ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے مختصر جواب دیا، آپ کا اندازہ درست ہے فراست علی، تم نے اس عدالت کو بتایا ہے کہ ریکروٹنگ کے اس دھندے میں کوئی بین الاقوامی آدمی بھی تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں دھوکہ دیا اور تم آسمان سے زمین پر آ گرے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس بندے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل ریکروٹنگ ایجنسی کا نمائندہ ہے، اس لیے بیرون ملک لیبر ویزوں کا حصول اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایجنسی مختلف ملکوں کی ایمبیسیز اور وہاں کی کمپنیز سے مسلسل رابطے میں رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کام کے راستے میں کوئی دقت یا دشواری پیش نہیں آتی۔ شروع میں سب ٹھیک چلتا رہا، میں یہی سمجھا کہ قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ الٹ کر رہ گیا۔ مطلب وہ انٹرنیشنل ریکروٹنگ ایجنٹ 007 تمہیں چونا لگا کر بھاگ گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کریدنے والے انداز میں کہا۔ اگر میں غلط نہیں تو اس بندے نے تمہیں لگ بھگ 15 لاکھ کی ڈوز دی ہے نا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بے دھیانی میں کہہ گیا، لیکن ان لمحات میں میرا دھیان مکمل طور پر اپنے کام پر لگا ہوا تھا، اس لیے چونکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تم ایک کلائنٹ سے بیرون ملک بھجوانے کے 50,000 روپے وصول کرتے ہو، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اس حساب سے 15 لاکھ روپے 30 بندوں سے لی جانے والی رقم ہے۔ کیا تم اس بزنس میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے؟ تم نے اپنے 30 کلائنٹ سے جو پیسے ہتھیائے وہ سارے اس بے ایمان اور دھوکے باز پارٹنر کے حوالے کر دیے۔ وہ بری طرح میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی آرکالود پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا، پھر نحیف سی آواز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب۔ میں کہاں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا تھا، میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ پھر کیسی بات ہے؟ ہم 50-50 کے پارٹنر تھے، وہ 2-3 گہری سانسیں لینے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان لین دین بھی چلتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم 50 ویزے ایک ساتھ اٹھا لیں تو وہ کافی سستے پڑیں گے، اس طرح ہماری بچت ہو جائے گی۔ اتنے عرصے میں
میں اپنے پارٹنر پر اندھا بھروسہ کرنے لگا تھا، اس لیے آسانی سے اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اسے لگ بھگ 12 لاکھ روپے اپنے پاس سے دے دیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میری قسمت خراب تھی کہ میں لالچ میں آ گیا اور اس وقت میں مجبور اور لاچار عدالت میں کھڑا ہوں۔ کیا تمہیں انصاف چاہیے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ضرور، بالکل، مجھے انصاف چاہیے۔ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور وہ بھی کسی فیس کے بغیر۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا، اگر تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ کیسا تعاون وکیل صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے اپنے دھوکے باز پارٹنر کا نام، پتہ اور فون نمبر دے دو، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اسے گھسیٹ کر اس عدالت میں لے آؤں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ میں اس کے پتے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ عالیشان ہوٹلوں میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ میں اس کے لباس اور رہن سہن سے مرعوب تھا، اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے دغا بھی کر سکتا ہے۔ ایک بار میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے اور اس نے خفگی بھرے لہجے میں مجھ سے کہا تھا، فراست علی، کیا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں نے معذرت خانہ انداز میں جلدی سے کہا، بس وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ فراست علی، کراچی میں میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں زیادہ تر بیرون ملک رہتا ہوں اور جب کراچی آتا ہوں تو میرا قیام ہوٹل میں ہوتا ہے۔ اگر میری ذات اور بزنس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کسی قسم کے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں تو ہم اس کام کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ آج کے بعد تم اپنے راستے پر اور میں اپنے ڈگر پر۔ بولو، منظور ہے؟ سچ پوچھے تو وکیل صاحب میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ فراست علی نے اپنی وضاحت کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی پارٹنرشپ میں مجھے بہت زیادہ مالی فائدہ ہو رہا تھا۔ میں اسے الگ ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا میں نے تھوڑی منت خوشامد کے بعد اسے منا لیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی اس نے 50 ویزے ایک ساتھ خریدنے کی بات میرے سامنے رکھی تھی اور میں نے 12 لاکھ روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ فراست علی کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ انتہائی مکار، عیار اور چلتا پرزہ قسم کا انسان تھا۔ اس کی رگ رگ اور نس نس سے چالاکی ٹپکتی تھی، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک اداکار اور کہانی باز بھی ہوگا۔ اس نے استغاثہ کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک تاثر انگیز داستان سنائی تھی جو اسے مظلوم ثابت کرتی تھی۔ نام؟ میں نے فراست علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درست لہجے میں استفسار کیا۔ معزز عدالت تمہارے فراڈ پارٹنر کا نام جاننا چاہتی ہے۔ نہیں۔ یکایک اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ میں اس کا نام کسی کو نہیں بتا سکتا، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، ورنہ وہ کیا؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ میری گرفتاری سے چند روز پہلے اس نے کسی پی سی او سے مجھے فون کر کے دھمکی دی تھی، فراست علی نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، اسے ایک صوبائی وزیر کی پشت پناہی حاصل ہے، علاوہ ازیں انڈر ورلڈ سے بھی اس کے گہرے روابط ہیں۔ میں پیسوں کے معاملات کو بھول جاؤں، اگر میں نے کسی کے سامنے اس کا نام ظاہر کیا تو وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور گلوگیر آواز میں التجا کی، سر، آپ مجھے چاہے پھانسی کی سزا سنا دیں یا عمر قید دے دیں، لیکن اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، ورنہ وہ میری بیوی اور بیٹے کو قتل کرانے کے بعد میری بیٹی کو جسم فروشی کے دھندے سے لگا دے گا۔ پراسیکیوشن؟ جج نے مجھ سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب عالی، فراست سراسر بکواس کر رہا ہے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ایک من گھڑت کہانی سنا کر اپنے لیے سب کے دل میں ہمدردی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس شخص کا پتہ ٹھکانہ اسے معلوم نہیں، اس کا نام ظاہر کر دینے سے بھلا کون سی قیامت آ جائے گی؟
اور بالفرض میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا اور پھر کہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ فراست علی نے معزز عدالت کو کسی فرضی کردار کی کہانی نہیں سنائی، اس کے ساتھ 12 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والا وہ شخص اتنا ہی بااثر اور طاقتور ہے جیسا کہ فراست علی نے اس کی کردار سازی کی ہے، تو پھر اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں کہ اس بندے نے فراست کو اپنا اصل نام ہرگز نہیں بتایا ہوگا۔ ایگریڈ۔ جج نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر وکیل صفائی سے استفسار کیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یور آنر، میری معلومات کے مطابق فراست علی کی ایک بیوی اور 2 بچے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، یعنی اس وقت ان کی حفاظت اور سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے گہری سنجیدگی سے کہا، فراست کا بیٹا عدیل 15 سال کا ہے اور بیٹی سامیہ کی عمر 18 سال ہے۔ علاوہ ازیں ان بچوں کی ماں رابعہ بیگم بھی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت ہے۔ اگر چند لمحات کے لیے اس شخص کی دھمکی کو سچ مان لیں تو وہ خطرناک آدمی رابعہ بیگم، سامیہ اور عدیل کے لیے ایسے مسائل کھڑے کر سکتا ہے جن کی ہولناکی اور سنگینی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس معاملے کے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمہ جن لوگوں کی جانب سے دائر کیا گیا ہے وہ 5-6 ہیں یا پھر 30۔ ان سب نے پیسے فراست علی کو دیے تھے، نہ کہ اس بندے کو جس کا نام لے کر میرے فاضل دوست نے ایک خواہ کا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ مدعیان سے پیسے وصول کرنے والا شخص اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر چکا ہے۔ مدعیان کو ڈوبی ہوئی رقم جب بھی اور جیسے بھی فراست علی ہی کو ادا کرنا ہے، تو پھر اس نامعلوم شخص کے نام کے کھوج میں عدالت کا قیمتی وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت پورا ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ پچھلی پیشی پر وکیل صفائی نے منطقی طور پر جج کو خاصا متاثر کیا تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے اس نامعلوم شخص کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا جسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فراست علی نے خود کو مجبور اور تہی دست ثابت کرنے کا ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ میں نے اپنے خاص بندے کو 2 اہم کام سونپ رکھے تھے۔ نمبر 1، فراست علی کے نارتھ ناظم آباد والے مکان کی ملکیت کے دستاویزی ثبوت اکٹھے کرنا۔ نمبر 2، اس بے نام آدمی کا کھوج نکالنا۔ فراست علی جس کے کندھے کا سہارا لے کر اپنی بندوق سے 30 انسانوں کا شکار کر چکا تھا۔ میری یہ کوشش بفضل خدا 2 ماہ کے بعد کامیاب ہو گئی۔ ان سنسنی خیز انکشافات کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے رانی کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ رانی اس مقدمے میں مرکزی مدعی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کرایا تو جج کی اجازت سے میں جرا کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ رانی، معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ تم فراست علی تک کیسے پہنچے تھے؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ اے وکیل صاحب، سچ تو یہ ہے کہ میں اس فراڈیے کے پاس پہنچی نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھ تک رسائی حاصل کی تھی، اور وہ بھی بڑے طریقے سلیقے سے، رانی نے اپنے مخصوص زنانہ انداز میں جواب دیا۔ یہ بہت ہی کھوچل اور چالو قسم کا انسان ہے۔ آپ جانتے ہو، ہمارا ہر گھر کے دروازے تک جانا ہوتا ہے، کہیں شادی کی تقریب ہو، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ میری اسی کوالٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فراست نے مجھے ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش؟ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا تو میں نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ 10، 20 اور 150 روپے کے لیے میں کیوں بھکاریوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں؟ رانی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے، اس میں بھیک مانگنے جیسا کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی بلائیں لیتے ہیں، جس کے بدلے میں وہ خوش ہو کر ہمیں کچھ پیسے دے دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے رانی،
اس نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، تمہارے ٹیلنٹ کو میں نے پہچان لیا ہے، تم بہت آگے جا سکتی ہو۔ یوں 4 پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خود کو برباد مت کرو۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو بہت ترقی کرو گی۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگیں۔ یہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے مخاطب کر رہا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا۔ تو پھر بتاؤ، ترقی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تمہیں میک اپ کرنا آتا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اپنا اور دوسری لڑکیوں کا میک اپ میں ہی کرتی ہوں۔ بس تو سمجھ لو کہ تمہاری قسمت کھل گئی رانی، اس نے خوشخبری سنانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہیں دبئی بھجوا سکتا ہوں، وہاں تم ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کماؤ گی۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ دبئی جانے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں دوسرے ایجنٹس کی طرح بے رحم اور سفاک نہیں ہوں رانی، اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تم لوگوں کو دبئی اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں بھجوانے اور وہاں نوکری دلوانے کے لیے 80,000 روپے لیتا ہوں، مگر تمہارے لیے میرے پاس خاص ڈسکاؤنٹ ہے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، کیسا ڈسکاؤنٹ؟ میں تم سے صرف 40,000 لوں گا، اس نے بتایا۔ اس پیکج میں ویزا، ٹکٹ اور جاب لیٹر وغیرہ سب شامل ہے۔ بس تم میک اپ میں ذرا اپنا ہاتھ صاف کر لو، کیونکہ دبئی جا کر تمہیں ارب پتی شیخوں کی عورتوں کا بناؤ سنگار کرنا ہوگا۔ میں میک اپ والے کام میں مہارت حاصل کر لوں گی، میں نے کہا اور پوچھا، تم مجھ پر یہ خاص مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ترقی کرو اور ایک شاہانہ زندگی گزارو۔ کیوں سمجھ لو کہ میں اپنے لیے تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لے رہا۔ یہ 40,000 روپے تو ویزا، فیس اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے لیے ہیں۔ میں خوش ہو گئی اور اپنی جمع پونجی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے اور بھی کئی ایک لوگوں کو اس سے ملوا دیا تھا۔ یہ ہر کلائنٹ پر مجھے 5,000 روپے کمیشن دیتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ دبئی جانے سے پہلے میں اپنے 40,000 روپے یوں ہی کمیشن کے پیسوں سے پورے کر لوں گی، لیکن یہ میری بھول اور اس کمینے کی چال تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، پھر اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، جج صاحب، میں نے دبئی جا کر ارب پتی عورتوں کا میک اپ کر کے لاکھوں درہم کمانے کی جو خواب دیکھے تھے، وہ اس منحوس آدمی نے چکنا چور کر دی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کمیشن کے لالچ میں اور بھی کئی بندوں کو اس کے جال میں پھنسا دیا، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اعلیٰ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ یہ بدبخت خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے نا۔ میں نے اس کی ساری چالاکی اور ہوشیاری نان نکال دی، تو میرا نام بھی رانی نہیں ہے۔ جج نے رانی کے اس پرجوش اور جذباتی بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ رانی، آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آپ کو دبئی کے کسی بیوٹی پارلر میں نوکری مل گئی تھی؟ وکیل صفائی نے وٹنس باکس کے نزدیک جا کر گواہ سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری ہے جو آپ نے کسی ٹریننگ سینٹر سے حاصل کی ہو؟ کیونکہ بیرون ملک اس قسم کا روزگار حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آئے وکیل صاحب، میری ڈگری تو کلائی کا جادو اور آنکھوں کا کمال ہے، میں اپنے ہنر ہی سے سارے کام نکال لیتی ہوں۔ رانی نے وکیل صفائی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کبھی مجھے خدمت کا موقع دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کون کون سا گن چھپا ہوا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر رانی نے تالی بجاتے ہوئے آنکھ سے وکیل صفائی کو ایک معنی خیز اور سنسنی آمیز اشارہ بھی کر دیا تھا۔ وکیل صفائی رانی کی اس بے باکی پر چھینپ کر رہ گیا۔ اپنی خفت مٹانے کی غرض سے اس نے کہا، مجھے ایسا تجربہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ سے میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ جواب چاہیے تو سنو وکیل صاحب، رانی نے عجیب سے لہجے میں بڑے غرور سے کہا، میں بھی ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی جو مجرموں کی وکالت کرتے ہوں۔ میرے نزدیک کسی غلط بات کی تائید یا حمایت کرنے والا شخص بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ آرڈر ان مائی کورٹ پلیز، جج نے رانی کی طرف دیکھتے ہوئے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، آپ ڈیفینس کونسلر سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عدالت کے وقار کے منافی ہے۔ وکیل صاحب آپ سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا جواب دیں۔ جی سر،
رانی نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ وکیل صفائی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کے موکل فراست علی نے مجھ سے ایسی کسی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی ڈیل ہوئی تھی اس کی تفصیل میں عدالت کے سامنے پیش کر چکی ہوں۔ میں تو دبئی جا کر درہم کمانے کے خیال سے اس قدر خوش تھی کہ میں نے اس کمبخت سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بس اس کی مانتی چلی گئی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی۔ مجھے آنکھیں بند کر کے اس دغا باز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رانی کے جواب پر وکیل صفائی سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس جنس کے گواہ سے کبھی اس کا پالا نہیں پڑا تھا اور طبعاً وہ خاصا شرمیلا بھی تھا، اس لیے رانی کی چڑھائی نے اسے قدرے حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے اضطراری انداز میں اس کیس کے مرکزی مدعی اور استغاثہ کے معزز گواہ رانی سے آخری سوال کیا۔ رانی، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے دبئی میں ایک بیوٹیشین کی جاب حاصل کرنے کے لیے میرے موکل کو مبلغ 40,000 روپے دیے تھے۔ کیا اس رقم کی ادائیگی کی کوئی رسید ہے آپ کے پاس؟ رسیدوں، جاب لیٹر، ویزا، ٹکٹ اور دیگر کاغذات کا ٹھیکہ تو آپ کے موکل نے لے رکھا تھا وکیل صاحب، رانی نے ترکی بترکی جواب دیا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ میں تو اسی وقت اپنا سب کچھ ہار گئی تھی جب اس نے مجھے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں۔ میں ایسی ہی محبت کرنے والی ہوں وکیل صاحب، اگر یقین نہیں آ رہا تو آزما کر دیکھ لیں۔ مجھے تمہارے اس بیہودہ ٹیلنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وکیل صفائی نے خفگی بھرے لہجے میں آپ سے تم پر آتے ہوئے کہا۔ تم اپنی یہ ادائیں اور عامیانہ باتیں وکیل استغاثہ کے لیے بچا کر رکھو۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ رانی کا تعلق اگرچہ انسانی معاشرے کی تیسری جنس سے ہے، لیکن وہ بھی باقی دو جنس کی طرح واجب الاحترام ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بلا وجہ ان کی تذلیل کرے، اور ماشاءاللہ وکیل صفائی تو ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ ذمہ داری ان پر کچھ زیادہ ہی عائد ہوتی ہے۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور پھر وکیل صفائی سے پوچھا، آپ گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نو سر، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جناب عالی، گواہ رانی کا بیان ایک جذباتی تقریر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بغیر ٹھوس ثبوت کے جو بھی کہا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل فراست علی کے حالات پر رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے، اس کے بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ جناب عالی، میری جرح کے جواب میں مجرم فراست علی نے معزز عدالت کے روبرو جو کچھ بتایا، اس بیان کی روشنی میں فراست کی فیملی کو اس کے بزنس پارٹنر کی جانب سے خطرہ تھا۔ اس بے نام اور نامعلوم شخص نے فراست کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا نام سامنے آیا تو وہ فراست کی بیوی اور دونوں بچوں کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں مجرم کے بیان کو دوہرا رہا ہوں، اور میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر ہے کہ مجرم نے اپنے اس فرضی پارٹنر کا نام ظاہر نہیں کیا، تو پھر اب اس کی فیملی کو کون سا خطرہ ہے؟ جج نے استفساریہ نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیفینس اس امر کی وضاحت کریں۔ یور آنر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے طول و عرض میں پراسرار نوعیت کی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور کراچی کچھ زیادہ ہی ایسی تخریبی کارروائیوں کے نشانے پر ہے۔ ایک بات خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ یہ خونریز واقعات زیادہ تر کھیل کے میدانوں میں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جج نے قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ جناب عالی، میرے موکل فراست علی کا 15 سالہ بیٹا عدیل کرکٹ کا بہت شوقین ہے۔ وہ اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر کھیل کے میدان میں گزارتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی بالکل نہیں سنتا۔ اس نازک موقع پر اگر فراست علی گھر میں موجود ہوگا تو وہ عدیل کو باہر جانے سے روک سکے گا۔ وکیل صفائی کی لنگڑی بلکہ مذاق خیز وضاحت پر میں نے جج سے کہا، یور آنر، چند لمحات کے لیے اگر ڈیفینس کونسلر کی بات کو درست مان بھی لیا جائے
تو یہ خطرہ صرف مجرم کے بیٹے عدیل تک محدود نہیں ہے۔ اس خطرے کی زد میں ہر وہ نوجوان آ سکتا ہے جو کھیل کے میدان میں جانے کا عادی ہے۔ گویا یہ ایک نیشنل کرائسس ہے جس پر سنجیدگی سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس ملک کے تمام باپ اپنا کام کاج اور آؤٹ ڈور مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ میرے اس زہریلے اور کٹیلے وار پر وکیل صفائی خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم فراست علی نے اس معاشرے کے صرف انہی لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جو مالی طور پر کمزور ہونے کے ساتھ ہی بیرون ملک جا کر دولت کمانے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ وہ قانونی معاملات کا زیادہ شعور بھی نہیں رکھتے، اسی لیے وہ اس گھاگ شکاری کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ دیٹس آل یور آنر۔ پراسیکیوشن جج نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ اپنا اگلا گواہ پیش کریں۔ جج کے حکم پر استغاثہ کی جانب سے حسن نامی ایک شخص کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ حسن کی تعلیم 0 کے برابر تھی۔ وہ ایک سیدھا سادہ مزدور پیشہ محنت کش تھا جو بیرون ملک جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ حسن کی ماں نے 50,000 کی ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ یہی رقم حسن نے اٹھا کر فراست کو دے دی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی عدالت میں پیش ہوا تھا، اس لیے خاصا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حسن نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پریشان نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حواسی کیفیت کے پیش نظر مختصر اور نرم جرح کی۔ میرے بعد وکیل صفائی کی باری آئی۔ حسن صاحب، وکیل صفائی نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر تیز لہجے میں استفسار کیا، آپ نے اپنی رقم کے ثبوت کے طور پر جو رسید عدالت میں پیش کی ہے، اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں، کیا یہ آپ نے خود ہی تیار کی ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ میں نے فوراً اعتراض کر دیا، استغاثہ کا گواہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ میرے فاضل دوست کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ خواہ اس سادہ و شریف آدمی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیفینس جج نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، ڈیفینس اٹارنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، رسید کے خود ہی تیار کر لینے سے میری مراد تھی کہ کسی پڑھے لکھے شخص سے گواہ نے کاغذ پر یہ تحریر لکھوا لی ہوگی، کیونکہ یہ رسید قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی۔ اپنی بات کی تصدیق کے لیے میں اس مختصر سی تحریر کا مضمون پڑھ کر عدالت کو سناتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے حسن سے مبلغ 50,000 روپے وصول پائے فراست علی۔ آبجیکشن اوور رول۔ جج نے وکیل مخالف کی دلیل پر میرا اعتراض مسترد کر دیا۔ حسن، اس تحریر سے یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے میرے موکل کو مبلغ 50,000 روپے دیے تھے۔ وکیل صفائی نے استغاثہ کے گواہ پر جرح جاری رکھتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ رقم کس مد میں دی گئی تھی۔ کیا تم نے فراست علی کو 50,000 روپے قرض دیے تھے یا پہلے سے لیا ہوا اس کا قرض واپس کیا تھا؟ میں نے یہ پیسے فراست علی کو اس لیے دیے تھے کہ وہ مجھے ملک سے باہر بھجوا دے۔ گواہ نے قدر ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اس نے مجھ سے 50,000 روپے مانگے تھے اور میں نے دے دیے، لیکن کاغذ کے اس ٹکڑے سے تمہارا کہا ثابت نہیں ہو رہا۔ وکیل صفائی نے سخت لہجے میں کہا، اور اس نام نہاد رسید پر کوئی تاریخ یا دستخط بھی نہیں ہے۔ حسن پریشانی سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ جناب عالی، وکیل صفائی نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، استغاثہ کا گواہ ایسا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے فلاں تاریخ کو کس کام کے لیے 50,000 روپے دیے تھے۔ ایسی رسیدیں معزز عدالت اور قانون کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ پراسیکیوشن، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یور آنر، اگرچہ استغاثہ کا گواہ تعلیم یافتہ نہیں، لیکن جرح کے دوران میں وہ اپنے بیان پر قائم رہا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست 50,000 روپے والی اس رسید کو اس طرح لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ انہیں اور کسی کاغذ کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس رسید کے ساتھ ہی وہ آفر لیٹر بھی کیس فائل میں لگا ہوا ہے
جو مجرم فراست نے بیرون ملک نوکری کی تصدیق کے ذیل میں گواہ کو جاری کیا تھا۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کسی ماہر تحریر شناس سے ان دونوں پیپرز کا تجزیہ کرایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اس ثقافت کے گواہ کے دعوے کی تصدیق ایک اور ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ کس ذریعے سے؟ جج نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجرم فراست علی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ بندہ حلفیہ اقرار کر چکا ہے کہ اس نے 5 یا 6 لوگوں سے 50,000 ہزار روپے وصول کیے تھے۔ اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بیان کے مطابق اس نے جن 5-6 بدقسمت افراد کو چونا لگایا، کیا ان میں حسن کا نام بھی شامل ہے؟ جج کو میری تجویز پسند آئی۔ اس نے فراست علی سے پوچھا، کیا تم نے حسن سے بھی 50,000 روپے وصول کیے تھے؟ اس نے کمال ڈھٹائی سے انکار کر دیا۔ پھر تمہارا جاری کردہ جاب آفر لیٹر اس تقاضا کے گواہ حسن کے پاس کیسے پہنچا؟ جج نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فراست نے جواب دیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے اس کے بعد مذکورہ دونوں تحاریر کی جانچ پڑتال کے احکامات صادر کر دیے۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے اگلے گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے معتدل انداز میں کہا۔ وحید احمد وٹنس باکس میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وحید ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے ایک معروف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رکھا تھا۔ اسے پاکستان میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اس کے باپ کا ملیر کے علاقے میں ایک پلاٹ تھا۔ مذکورہ پلاٹ فروخت کرنے کے بعد وحید نے 50,000 روپے فراست علی کو دے دیے تھے۔ وحید احمد اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرا چکا تو میں نے مختصر سی جرا کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر وکیل صفائی وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ وحید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ڈیفنس کونسلر نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کو ملک سے باہر جانے کی کیا سوجی؟ آپ کے پاس تو انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہے۔ ڈپلومہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری میں بہت فرق ہوتا ہے وکیل صاحب، وحید نے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ یہاں تو انجینئرنگ یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں، ان کے مقابلے میں میری اور میرے ڈپلومے کی بھلا کیا اوقات ہے؟ جب میرے موکل نے آپ کو UAE کی جاب والا آفر لیٹر دیا تھا تو آپ نے اس کمپنی میں فون کر کے اپنی ملازمت کی تصدیق کیوں نہیں کی تھی؟ وکیل صفائی نے ایک چپتا ہوا سوال کیا۔ وکیل صاحب، اس موقع پر میں خود فراست علی کے آفس گیا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ شارع فیصل کے اس آفس میں سب کچھ اصلی نظر آ رہا تھا۔ ابھی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اسی حوالے سے میں نے فراست سے بات کی تھی۔ فراست نے مجھے بتایا کہ ابھی اس کمپنی میں فون کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میرا ویزا پروسیس میں ہے۔ جب ویزا وہاں سے ایشو ہو جائے گا تو اس کی ایک کاپی متعلقہ کمپنی کو بھی بھیج دی جائے گی، تب میں اس کمپنی میں فون کر کے اپنی جاب کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک بھیانک غلطی۔ بات کے اختتام پر وحید نے باقاعدہ جھرجھری بھی لی۔ کیا فراست نے آپ کو ویزا پروسیسنگ کی فیس کی ادائیگی کی متعلقہ ایمبیسی سے جاری کردہ مہر لگی رسید دی تھی؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ گواہ نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر تو آپ میں اور کسی جاہل گنوار شخص میں سر منہ فرق نہیں ہے وحید صاحب، وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے 50,000 کے بدلے ہاتھ سے لکھی ہوئی کچی رسید پر اکتفا کر لیا، گویا آپ نے ایک سنگین خطرہ مول لیا تھا جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے موکل کو مورد الزام ٹھہرانے سے آپ اپنی کوتاہی کو چھپا نہیں سکتے۔ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یور آنر، اس تقاضا کا گواہ حسن علی ناخواندہ اور بے وقوف تھا یا وحید احمد خواندہ اور کوتاہ اندیش؟ اس سے مجرم فراست علی کے جرم کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی، میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔
اپنے کلائنٹس کو جعلی دستاویزات کی فراہمی مجرم کی کھلی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے۔ گرفتاری کے وقت پولیس نے مجرم کے گھر سے جعل سازی کا اتنا زیادہ مواد حاصل کیا ہے جو اسے کسی بھی صورت بچنے نہیں دے گا۔ ہم نے ان نقلی دستاویزات پر ایک ماہر کی قیمتی رائے بھی لی ہے۔ اس گواہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو پیش کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے 3 گواہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے، جن میں سلیم رانا ایک درزی تھا، ناصر حسین واٹر بورڈ کا ملازم تھا اور جنید خان چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ یہ تینوں افراد پاکستان سے باہر جا کر خوب پیسہ کمانا چاہتے تھے۔ ان تینوں کی گواہی میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد 2 اہم گواہیاں ہیں۔ مجرم فراست علی کے گھر سے ملنے والے جعل سازی کے سامان کا باریک بین سے معائنہ کرنے والے شخص نے معزز عدالت کو بتایا، جناب علی، میں ایک اچھی ساکھ والی ریکروٹنگ ایجنسی میں گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جس ریکروٹنگ ایجنسی کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی اس ایجنسی کا نام نہیں سنا۔ نمبر 2، مجھے جو دستاویزات اور مہریں وغیرہ مہیا کی گئی تھیں، میں نے انہیں توجہ سے جانچا ہے اور یہ سب کچھ 100% نقلی اور فراڈ ہے۔ ملازمت کی غرض سے بیرون ملک بھیجنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ فراست علی معصوم اور سادہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اگلی گواہی امین عباس نامی ایک شخص کی تھی۔ امین عباس وہی بندہ تھا جو فراست علی کے ایجنسی والے آفس کا مالک تھا۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ امین صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں استفسار کیا، آپ نے مجرم کو جو آفس کرائے پر دیا ہوا تھا، عدالت کو اس کی درست لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے؟ گواہ نے نرسری کے نزدیک شارع فیصل پر واقع ایک کمرشل بلڈنگ کا نام لینے کے بعد بتایا، میں نے اس بندے کو ایک چھوٹا آفس کرائے پر دیا تھا جس کا نمبر G5 ہے، یعنی مذکورہ آفس گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔ جی ہاں، مگر بلڈنگ کی عقبی جانب، اس نے جواب دیا۔ اس آفس کا کرایہ کتنا تھا؟ میں نے پوچھا، اور ایڈوانس قیمت میں آپ نے مجرم سے کتنی رقم لی تھی؟ آفس کا کرایہ 1500 تھا اور اس نے مجھے 3 ماہ کا کرایہ بطور ایڈوانس دیا تھا، یعنی صرف 4500 روپے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، شارع فیصل پر واقع ہر عمارت کی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے، پھر آپ نے اتنے کم کرائے پر وہ آفس مجرم کے حوالے کیوں کر دیا تھا، اور وہ بھی ایڈوانس کی کوئی تگڑی رقم لیے بغیر؟ اگرچہ واقعہ آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے کا ہے، پھر بھی اس دور کے حساب سے وہ کرایہ واقعی خاصا کم تھا۔ اس کی چند وجوہیں وکیل صاحب، امین عباس وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا وہ آفس بلڈنگ کی عقبی جانب واقع ہونے کے سبب خاصا دبا ہوا تھا اور چند ماہ سے خالی بھی پڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے میرا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ دوسری جانب اس بندے کی بھی چند مجبوریاں تھیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا تو میں نے سوال داغ دیا، مثلاً کیسی مجبوریاں امین صاحب؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اوورسیز ریکروٹنگ کنسلٹنسی کا آفس کھول رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، کام نیا ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ چلے گا بھی یا نہیں، سو 3 ماہ کے لیے ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر میرا بزنس چل نکلا تو میں زیادہ رقم ادا کر کے باقاعدہ ایگریمنٹ کر لوں گا، بصورت دیگر میں 3 ماہ پورا ہونے سے پہلے آپ کا آفس خالی کر دوں گا۔ اس کی یہ تجویز مجھے پسند آ گئی اور میں نے 3 ماہ کے لیے وہ آفس اسے دے دیا، اور وہ بھی کسی لکھت پڑھت کے بغیر؟ اس نے مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ 1-1.5 ماہ کے بعد میں نے خیریت دریافت کرنے کے لیے اسے فون کیا تو اس کا نمبر بند آ رہا تھا، گواہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔
میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور آئندہ روز میں آفس جا پہنچا اور یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ ریکروٹنگ ایجنسی کے تمام بورڈز غائب تھے اور آفس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر ان کی موجودگی میں جب تالا توڑا تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ آفس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے نام اللہ کے۔ آپ سے آخری سوال امین عباس صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، جب آپ نے مجرم کے آس پاس والے آفیسز کے لوگوں سے بات کی تو آپ کو فراست کی آفس ٹائمنگ کے بارے میں کیا پتہ چلا تھا؟ یہ دن میں 11-12 بجے تک آفس آتا تھا، گواہ نے جواب دیا، اور رات 9 بجے تک آفس میں موجود رہتا تھا۔ جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ مجرم فراست علی نے وہ آفس لوگوں کو متاثر اور مرعوب کرنے کے لیے لیا تھا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ کم و بیش 15 لاکھ روپے سمیٹ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ اس تناظر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر دبنگ اور بلند آواز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس تناظر میں وکیل صفائی کا یہ موقف بے جان ثابت ہو جاتا ہے کہ مجرم فراست علی ایک نیک انسان ہے۔ اس نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ اس کا پارٹنر اسے چونا لگا کر زمین کے نیچے کی دنیا میں غائب ہو گیا ہے۔ فراست علی نے شروع ہی سے سادہ لوگ اور معصوم لوگوں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور میرے اس دعوے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت محترم امین عباس کا بیان بھی ہے۔ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا اور نوسرباز شخص ہی یوں چپ چاپ منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئندہ پیشی پر میں سب کو حیران کر دوں گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ ڈیفینس۔ جج نے وکیل صفائی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے موکل کی حمایت میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جناب عالی، میں اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں کہ میرا موکل دل و نیت کا میلہ نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے کھوکھلے لہجے میں کہا، میں فراست علی کی شرافت اور پرہیزگاری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ایک معزز گواہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے معتدل انداز میں کہا، اجازت ہے۔ صفائی کا گواہ حافظ بشیر احمد وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بشیر احمد اس مسجد کی کمیٹی کا صدر تھا جہاں فراست علی نماز ادا کرنے جایا کرتا تھا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل صفائی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ حافظ جی، اس نے جرا کی شروعات کرتے ہوئے سوال کیا، آپ فراست علی کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں فراست علی کو اچھی طرح جانتا ہوں وکیل صاحب، گواہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ 5 وقت ہماری مسجد میں بعد جماعت نماز پڑھنے آتا تھا۔ میں نے اسے ایک نیک دل اور عبادت گزار مسلمان پایا ہے۔ فراست علی اس وقت دھوکہ دہی کے ایک مقدمے میں پھنسا ہوا ہے حافظ جی۔ وکیل صفائی نے اپنے الفاظ گواہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں فراست علی ایسی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وکیل صاحب، گواہ نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ اچھا برا وقت ہر انسان پر آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ میری نظر میں فراست علی بے ایمان اور فریبی شخص ہرگز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کڑے امتحان سے گزر رہا ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بہت جلد یہ پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ جناب عالی، وکیل صفائی اپنے گواہ کو چھوڑ کر جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، حافظ بشیر احمد ہمارے معاشرے کے ایک معزز و معتبر انسان ہیں اور یہ میرے موکل کے بے داغ ماضی اور اس کے اعلیٰ کردار کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پراسیکیوشن۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ بشیر صاحب، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر اپنی جرا کا آغاز کر دیا، کیا میں آپ کا پورا نام جان سکتا ہوں؟ حافظ سید بشیر احمد، اس نے حلق کا پورا استعمال کرتے ہوئے کراری آواز میں جواب دیا۔ سید صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی مقدس آسمانی کتاب پر
قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں امید رکھوں کہ آپ میرے سوالوں کے بالکل درست جواب دیں گے؟ ایک دم کھرے اور سچے جواب وکیل صاحب۔ میرے استادوں نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ حق اور سچ بات کہنا چاہیے۔ اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ فراست علی کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 1 سال سے۔ کیا اس سے پہلے یہ کہیں اور رہتا تھا؟ نہیں۔ گواہ نے نبھی میں گردن ہلائی اور بتایا کہ یہ تو سالہ سال سے اسی مکان میں رہ رہا ہے، لیکن میں متعلقہ مسجد میں کم و بیش 1 سال پہلے آیا تھا اور تب سے میں فراست کو مسجد میں پابندی سے آتا دیکھ رہا ہوں۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا۔ ایک معزز اور معتبر شخص حافظ بشیر احمد کے مطابق مجرم فراست علی سالہ سال سے اپنے نارتھ ناظم آباد والے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ پھر میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حافظ صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ فراست علی گاہے بگاہے مسجد کمیٹی کو بھاری چندے بھی دیا کرتا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، یہ بات آپ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ جی، یہ بات درست ہے کہ فراست علی ایک فیاض، دریا دل اور نیک سیرت انسان ہے۔ یہ مسجد کی خدمت کے علاوہ دوسرے سفید پوش اور ضرورت مند افراد کی بھرپور مدد بھی کیا کرتا تھا۔ سید صاحب، قرآن کریم دروغ گوئی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے صفائی کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جھوٹ بولنا ایک کبھی اور مکروہ فعل ہے، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ حافظ صاحب، میں نے صفائی کے گواہ کو کن چھری سے ذبح کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں پوچھا، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ اپنی گرفتاری سے پہلے تک فراست علی آپ کی مسجد میں پابندی سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے آیا کرتا تھا؟ یہ 100% سچی بات ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ بشیر احمد، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، حقیقت کا علم تو صرف معبود کو ہے، لیکن اس عدالت کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے اپنا مکمل نام بتایا تھا، حافظ سید بشیر احمد۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ سید بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر معنی خیز انداز میں کہا، آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے بلبلا کر تیز بھرے انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے بد اخلاقی کی تمام خطوط ایک ہی جست میں پھلانگ ڈالی ہیں۔ کسی معزز گواہ کو دروغ کو کہنا ایک گھناؤنی حرکت بلکہ غلیظ گالی ہے۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ وکیل سرکار کو سر عام معافی مانگنے کے احکامات صادر کرے۔ میری کاری ضرب پر وکیل صفائی ہجانی انداز میں ایسے چلا اٹھا تھا جیسے 2 نادیدہ ہاتھوں نے اسے اٹھا کر یکایک گرم توے پر بٹھا دیا ہو۔ جج نے معذرت یا معافی کا حکم دینے کے بجائے گمبھیر انداز میں کہا، آبجیکشن سسٹین، پراسیکیوشن اپنے رویے کی وضاحت کرے۔ یور آنر، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کے ایک گواہ امین عباس نے میرے ایک سوال کے جواب میں عدالت کو بتایا ہے کہ مجرم فراست علی اپنے آفس میں روزانہ دن 12 بجے سے رات 9 بجے تک موجود ہوتا تھا۔ انہی کم و بیش 9 گھنٹوں کے دوران میں 3 نمازوں ظہر، عصر اور مغرب کے اوقات پڑھتے ہیں۔ مجرم کا آفس شارع فیصل پر اور بشیر احمد صدر مسجد کمیٹی کی مسجد نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے۔ یہ فاصلہ کم از کم 2 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اوسط وقت 45 منٹ بھی لگا لیے جائیں تو آنے اور جانے کے ایک پھیرے کے لیے 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا، یعنی 3 نمازوں کے لیے 4.5 گھنٹے۔ اگر اس میں 3 نمازوں کی ادائیگی اور قبلہ حافظ جی سے گپ شپ کا وقت بھی جوڑ لیا جائے۔ میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سنسنی خیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو کل ملا کر وقت بن جائے گا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے۔ یہ قرینِ عقل نہیں ہے کہ فراست علی اپنے 8-9 گھنٹے کے آفس اوقات کار میں سے 5-6 گھنٹے نکال کر شارع فیصل سے نارتھ ناظم آباد ظہر، عصر اور مغرب با جماعت ادا کرنے جاتا ہوگا،
جس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ گواہ بشیر احمد ایک عیار، مکار اور سند یافتہ قذاب ہے۔ اصلاً نسلاً سادات اور حافظ سے میری 10 بستہ درخواست ہے کہ وہ بشیر احمد جیسے نقلی اور 2 نمبر افراد پر گہری نظر رکھیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا روایتی اور حقیقی تقدس اور تشخص برقرار رہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا محدود وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned for the day۔ رانی ہر پیشی پر عدالت میں لازمی حاضر ہوتا تھا۔ میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اے وکیل صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند منٹ کی ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے معنی خیز اور پراسرار انداز کو دیکھ کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے نہایت ہی محتاط لہجے میں پوچھا، تنہائی میں کیوں رانی؟ آپ جب مجھے رانی کہتے ہیں تو میں اندر باہر سے جھوم اٹھتی ہوں وکیل صاحب، وہ معشوقانہ انداز میں بولا۔ میرے کھڑے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، کیا وہ سب تم مجھ سے یہاں نہیں کہہ سکتے جس کے لیے تنہائی میں ملنا چاہتے ہو؟ سمجھا کریں وکیل صاحب، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنے سینے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ رانی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، یہ تم کیسی واہیات باتیں کر رہے ہو؟ آپ بے تکلفی میں میرے ساتھ آپ سے تم تک چلے آئے؟ مجھے آپ کا یہ انداز اچھا لگا ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہ نکالیں وکیل صاحب۔ میں نے اپنے دل میں ایک کیل دبا رکھی ہے جو اس کیس کے تابوت کے لیے آخری ثابت ہوگی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے عدالت میں یہی کہا تھا نا کہ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے اور آئندہ پیشی پر میں سب کو حیران کر دوں گا۔ بات ختم کر کے اس نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، ہاں، میں نے کہا تھا۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک پاکٹ سائز منی ٹیپ ریکارڈر نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ میں ایک گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا۔ دیوانی مقدمات کے بارے میں عموماً تاثر یہی ہے کہ اگر دادا نے کوئی کیس کر رکھا ہو تو اس کا فیصلہ پوتے کی زندگی میں جا کر ہوتا ہے، لیکن میں اس کیس کو جلد از جلد نمٹانے کے موڈ میں تھا، اس لیے میں نے اپنا ہوم ورک اچھے سے مکمل کر رکھا تھا۔ اگرچہ فراست علی نے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اقبالی جرم کر کے پولیس کا کام آسان کر دیا تھا اور انچارج صاحب نے اپنی دہاڑی بھی لگا لی تھی، لیکن میں نے اپنے کلائنٹ سے جو فیس وصول کی تھی اس کے ایک ایک پیسے کو رزق حلال میں ڈھالنا مجھ پر لازم تھا، سو میں وہی کر رہا تھا۔ اس پیشی پر دونوں طرف کے وکلا نے دلائل دینا تھے۔ وکیل صفائی نے اس ذیل میں وہی گھسی پٹی باتیں کی جو وہ اس کیس کی ابتدا سے اب تک کرتا چلا آ رہا تھا، یعنی اس کے موکل کے پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس لیے وہ تہی دست اور تہی دامہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ فوری طور پر متاثرین کو ان کی رقم واپس نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی باری پر میں نے فراست علی کے نارتھ ناظم آباد والے 200 گز پر تعمیر شدہ گھر کے کاغذات کی فائل کی فوٹو کاپی جج کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، اس مکان کی ملکیت کی قانونی دستاویزات کا فوٹو کاپی سیٹ ہے جہاں اس وقت بلکہ پچھلے 15 سال سے مجرم فراست علی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور اب اس کی بیوی اور 2 بچے عدیل اور سامیہ رہائش پذیر ہیں۔ عدیل اسی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے یہ کاغذات نکلوائے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مجرم کلاش، مفلس یا پھٹیچر نہیں ہے۔ مذکورہ پراپرٹی کی موجودہ قیمت 10 سے 12 لاکھ تک ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ فراست علی کے اس گھر کو فروخت کر کے اس رقم سے متاثرین کی داد رسی کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جج نے بغور اس فائل کا مطالعہ کیا، پھر وکیل صفائی کو بھی وہ تمام کاغذات دکھائے۔ اس کے بعد کڑے لہجے میں فراست علی سے استفسار کیا،
تم نے عدالت سے غلط بیانی کیوں کی؟ جب کوئی شخص چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ان لمحات میں فراست علی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اصلی بے بسی اور لاچاری صحیح معنوں میں اب اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں جج صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ یور آنر، ابھی پکچر باقی ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں۔ جج سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ وکیل صفائی کی حالت بھی دگرگوں تھی۔ میں نے رانی کی فراہم کردہ ٹیپ کو آن کر کے پلے پر سیٹ کیا اور اس پورٹیبل ٹیپ ریکارڈرز کو فل والیوم کے ساتھ جج کی میز پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے پہلے ایک شخص کی اور پھر 2 افراد کی گفتگو نشر ہونے لگی۔ رانی، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے دل کی رانی سمجھا ہے۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم یہ کیس واپس لے لو، اس کے بدلے میں تمہیں 40,000 روپے اور سرجانی ٹاؤن والا ایک پلاٹ دینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی اور 2 افراد کی بات چیت شروع ہو گئی۔ رانی، میں نے تمہیں فراست بھائی کا پیغام دے دیا ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کا سودا ہے۔ کیا کہتی ہو؟ تم جو جواب دو گی وہ میں فراست بھائی تک پہنچا دوں گا، کسی مرد نے کہا۔ مجھے سوچنے کے لیے 1 دن چاہیے، رانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس مرد نے کہا، تم سوچ لو، کل اسی وقت بات کریں گے۔ اس کے بعد خالی ٹیپ چلنے کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ میں نے عدالت میں جو آڈیو ڈیمو دیا تھا وہ جج، وکیل صفائی اور دیگر حاضرین مجلس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ تاہم جج نے تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، پراسیکیوشن؟ جناب عالی، نیاز علی نامی ایک شخص برنس روڈ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس چلاتا ہے جہاں پر وہ شادی کارڈ، برتھ ڈے کارڈ، وزٹنگ کارڈ، لیٹر ہیڈ اور اسی نوعیت کی چھوٹی موٹی چیزیں چھاپتا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نیاز علی در حقیقت فراست علی کا پارٹنر ان کرائم ہے۔ اس نے جیل جا کر رانی کے لیے فراست کا پیغام ریکارڈ کیا، پھر رانی سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنے ٹھکانے پر بلایا۔ رانی اس سے ملنے تو گیا مگر اپنے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی لے گیا۔ مذکورہ ٹیپ ریکارڈر کو رانی نے اپنے پرس کے اندر چھپا رکھا تھا۔ جب نیاز علی سے رانی کی ملاقات ہوئی تو اس نے نیاز کی نظر بچا کر ریکارڈنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے بعد کی کہانی کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن کا دماغ چاہیے اور نہ ہی ناسا کا اسپیس اسٹیشن۔ مطلب دی اینڈ، ختم شد۔ ادھر میری بات مکمل ہوئی، ادھر فراست علی تیورا کر ایکیوز باکس کے فرش پر گر گیا۔ چاروں جانب پھیلتی تاریکی کو دیکھ کر اسے واقعتاً چکر آ گیا تھا یا اس کا یہ کوئی نیا ڈرامہ تھا، میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رانی نے تالی بجاتے ہوئے کہا، یہ بذات تو لگا گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اے وکیل صاحب، ابھی کیا کہا آپ نے؟ وہ فریفتگی بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بولا، ذرا پھر سے کہیں نا۔ وہ نہیں، کچھ نہیں، میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میرا مطلب تھا فراست علی جیسے لوگ اتنی آسانی سے معاشرے کی جان نہیں چھوڑتے، بس اس کیس کو ختم شد سمجھ لو۔ رانی کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کی معنی خیزی میں اضافہ ہو گیا۔ میری زبان سے اپنے لیے مونس کا طرز تخاطب سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی، سوری، نہال ہو گیا تھا۔